وہ دین جو ایک پڑوسی کے حق کو نہ جاننے والوں پر اتنی سختی کرتا ہے. سرکار فرماتے ہیں اگر کوئی شخص رات پیٹ بھر کر کے سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے, ساری رات اللہ اس کے فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں کہ تو نے پڑوسی کی خبر نہ لی. پڑوسی بھوکا رہے تو اتنی بات ہو, اور ایک مسجد کا امام عالم ساری رات نہ سو سکے, قرضہ اتارنا ہے, میرے پاس بچوں کی اسکول کے فیسیں دینے کو پیسے نہیں ہے, میرے پاس کرائے کے لیے پیسے نہیں ہے, تو پھر پوچھا نہیں جائے گا اس قوم سے قیامت کے دن یہ قوم کیا سمجھتی ہے؟ تہجد پڑھ کے, نمازیں پڑھ کر کے اور بڑی بڑی باتیں کر کے جنت میں چلی جائے گی. اللہ کی بارگاہ پوچھا جائے گا اس دیندار طبقے کو تم نے یوں لاوارث سمجھ لیا تھا, جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل. اس کے بارے میں حضور نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء, انبیاء کے وارثین کے ساتھ یہ کام کیا جاتا. اس لیے اللہ کا واسطہ ان کے بارے میں خبر کیجئے, ان کی خبر گیری کیجئے, ان کی خیر خواہی کیجئے, وگرنہ کیا ہوگا میں آپ سے عرض کروں کیا ہوگا, وہی ہوگا جو ابھی گارڈن میں ہوا ہے فوارہ چوک پر. آج سے چند دنوں پہلے, 2-4 دن پہلے ہی وہاں کے مؤذن صاحب نے خودکشی کر لی. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا عمل درست تھا, یہ عمل بالکل بھی درست نہیں, کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے, خودکشی کرنا فعل حرام ہے, لیکن پھر بھی ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کی بے حساب بخشش فرمائے, اللہ ان کے درجات بلند فرمائے, اللہ ان کے اہل خانہ پر اپنا خاص کرم فرمائے, ان کے لیے بہترین سبیل پیدا فرمائے. اب میں ذرا اس مؤذن کے حالات آپ کو بتاؤں, اور یہ میں نے کوئی سنی سنائی بات نہیں, جو بندہ اس مؤذن کے ساتھ رہتا تھا نا, اس بندے سے میری بات ہوئی. آپ کہیں گے میرے پاس وائس بھی موجود ہے جو ان سے میری بات ہوئی ہے. وہ مؤذن صاحب جو گارڈن کی مسجد میں خادم صاحب تھے, بلکہ ابتداً وہ اس مسجد میں امام تھے, پھر ان کو امامت سے معزول کیا گیا اور مؤذن بنایا گیا, پھر مؤذنت سے معزول کر کے خادم بنایا گیا, پھر خادم سے معزول کر کے ان کو مسجد کے واش روم صاف کرنے, مسجد کے جنریٹر ٹھیک کروانے اور دیگر اور کاموں پر مامور کیا گیا. 30 سے 35 سال اس بوڑھے بابے نے مسجد کو دے دیے. 4-5 دنوں سے یا کچھ دنوں سے اس بندے کی طبیعت خراب تھی, فجر میں نہیں آ پا رہا تھا. اس نے کمیٹی سے یہ بات کی کہ حضرت میں یہ چاہتا ہوں میرا فجر کا ادارہ ختم کر دیں, کیونکہ میں فجر میں آ نہیں پا رہا ہوں, تکلیف کی شدت ہے, بڑھاپے کے دن ہے, بہت پریشانی ہے. تو کمیٹی والوں نے کہا کیوں ہمارے سر پہ پڑے ہو, تمہیں تو ہم پہلے ہی نکال چکے, بلا وجہ مسلط ہو, جاؤ تمہیں ہم نے فارغ کر دیا. اور یوں کمیٹی نے اس بندے کو فارغ کر دیا. وہ بوڑھا بابا کل فارغ کیا ہے اور آج اس نے ظہر کی اذان کے بعد خود کو پھانسی لگا دی. اس میں اگر کچھ باتیں غلط بھی ہوں تو کم از کم یہ ضرور ہے کہ اتنی بڑی زیادتی اور سفاکیت ہمارے معاشرے کی ہے. 30 سال جس نے, اگر اس بندے کی عمر 25 سال تھی اور وہ مسجد میں آیا تھا تو 55 سال اس کی عمر ہو گئی ہے. اب مجھے بتایا وہ کس کام کا, اس کو کسی کمپنی میں نوکری ملے گی, اس کو کوئی جاب دے گا؟ اس نے اپنے جوانی کے خوبصورت دن مسجد کو دے دیے, اور جب وقت اس کے بڑھاپے کا آیا اس کو یوں کر کے نکال دیا گیا.